علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب چل تو پڑے ہیں لندن سے دبئی، دبئی کے بعد ان کی منزل کون سی ہوگی؟ سعودی عرب، سعودی عرب کے بعد پاکستان، اور اگر پاکستان پہنچ گئے تو پھر ان کا آخری ٹھکانہ، آخری منزل کیا ہوگی میاں صاحب کی؟ سب سے اہم سوال ہے کہ آخری منزل جیل ہوگی، ہسپتال جائیں گے، یا سیدھے گھر جائیں گے، رائیونٹ جاتی عمرہ فارم ہاؤس؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ نواز شریف صاحب کے علاوہ پھر عمران خان صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی پسپائی ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ پھر مریم نواز صاحبہ، جن کے ہاتھ میں گلاس وہ جو ہے وہ بڑا سا اسٹیل کا گلاس وہ لے کر پھر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو اپنے والد صاحب سے ملاقات کے لیے دبئی پہنچی ہوئی ہیں، دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے لندن میں، وہ نواز شریف صاحب کی دبئی روانگی سے پہلے۔ یہ سارا کچھ ظاہر پاکستان کی سیاست سے اس کا تعلق ہے، اور ادھر عمران خان صاحب کی طلبیاں ہیں اور نواز شریف صاحب کی بریتیں ہیں۔ یعنی نیب عمران خان صاحب کو اب بلا رہا ہے، آجا مورے بالما تورا انتظار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تھانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، تھانوں میں وہ جو ایک خاص طرح کا تشدد کے لیے جس کو لتر یا چھتر کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے۔ تو خان صاحب کے لیے اب ہر ادارہ جو ہے وہ ان کو کبھی نوٹس کرتا ہے، کبھی جے آئی ٹی میں طلب کیا جاتا ہے، کبھی نیب میں طلب کیا جاتا ہے۔ اب خان صاحب کو نیب میں طلب کیا گیا ہے، ایک اور طلبی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب پیش ہو کر جو کچھ بولے، اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب کی بھی طلبی ہو گئی۔ ملک صاحب دو پیشیوں پر نہیں گئے، اب ملک صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوں گے یا ان کو بچانے والے بچا لیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کبھی کہ آصف زرداری ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب تو ملوث ہیں ہی، مگر نواز شریف صاحب کا بھی، ان کے صاحبزادوں کا بھی نام آ رہا ہے۔ لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت طلبیاں بھگت رہے ہیں، کوئی گرفتار ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے، کوئی مافیا تلافیوں پر ہے، تو مطلب پسپائی ہی پسپائی ہے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کی۔ نواز شریف صاحب کی پیش قدمی ہے۔ اب پیش قدمی کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں کہ میاں صاحب کس طرح پاکستان آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب میں تیاری کر رہا تھا نا اپنے ولاگ کی، تو مجھے میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ ہر عجیب چیز ہے، جب نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جب میاں صاحب اور ان کے جو قائدین تھے، جو ان کی ٹیم تھی نواز شریف صاحب کی، جب وہ کہتے تھے کہ جی میاں صاحب تو صرف اور صرف ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق پاکستان آئیں گے، تو تب یہاں بیٹھے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں نواز شریف صاحب تو آ رہے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آ جائیں گے، 10 دنوں کے بعد، تاریخیں دی جاتی تھی 2020 سے مسلسل۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی تھی، رفیق شہید کی، تو اس میں سردار ایاز صادق نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد ڈائریکٹ وہاں پہنچے تھے، تو انہوں نے، یعنی ڈائریکٹ سے مراد کی پہلی تقریب تھی پبلک میں ان کی، اور تقریر بھی پہلی تھی اس کے بعد لندن سے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، آپ میرے چہرے سے نہیں آپ کو نظر آ رہا، میں جتنا مسکرا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب تو آ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب نہیں آئے۔ تو مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں، میں کہتا تھا کہ میاں صاحب کو ڈاکٹروں کی اجازت کے بغیر ان کو پاکستان وہ نہیں آئیں گے، ان کو درکار ہے ڈاکٹروں کی اجازت۔ ایک ڈاکٹر واقعتاً جو لندن میں بیٹھے ان کا علاج کر رہے ہیں، یا پھر وہ ڈاکٹر جو ان کے ہیں، نام کیا ہے ان کا میں بھول گیا، ڈاکٹر عدنان، اور دوسرے وہ ڈاکٹر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر ظاہر ہے راولپنڈی والے ڈاکٹرز۔ تو جب تک راولپنڈی والے ڈاکٹرز اشارہ نہیں کریں گے تو میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ میں نے اس وقت بھی میں کہتا تھا، اور اب بھی ایون نواز شریف صاحب کو، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں پچھلے 1 سال سے، لیکن میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ تو میرے جو پروڈیوسر نے کہا کہ اب عجیب پراسراریت ہے، نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کسی بھی لمحے پاکستان کے لیے سفر شروع کر دیں گے، اور اگست سے پہلے انہوں نے آنا ہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات سے 2 ماہ پہلے میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے۔ تو لیکن ابھی خاموشی ہے، کسی قسم کی کوئی بھڑک بازی نہیں آپ کو سنائی دے گی کہ جی وہ میاں صاحب آ گئے، شیر آیا۔ تو ابھی شیر آیا والی کہانی نہیں ہے۔ لیکن میں پرسنلی کہ مجھے جو لگتا ہے کہ میاں صاحب ظاہر انتخابات سے 2 مہینے پہلے واقعتاً پاکستان میں ہوں گے۔ آپ یاد کریں 2008 کے جو انتخابات تھے، محترمہ بینظیر بھٹو تو خیر شہید ہو گئی تھی، لیکن جب محترمہ پاکستان آئیں 18 اکتوبر کو، تو اس کے بعد 10-15 دن کے بعد میاں صاحب بھی پاکستان آ گئے تھے،
اور تب بھی انتخابات سے ٹھیک 2 ماہ پہلے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لاہور میں لینڈ کیے تھے، اور اب بھی 2 مہینے سے زیادہ یعنی اس سے آگے نہیں لے کر جائیں گے معاملہ. یعنی انتخابات نومبر میں، تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگست میں آ جائیں گے، ستمبر اکتوبر پھر نومبر آ جائے گا، تو اگست کے وسط میں یا جولائی کے آغاز میں یا جولائی میں کہیں کسی ٹائم یا جولائی کے اینڈ میں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. لیکن آنے کے بعد کا سوال ہے نا. اب میاں صاحب نے جو ہے وہ دبئی یاترا شروع کر لی، پہنچ گئے ہوئے. اب دبئی ان کا آنا سادہ نہیں ہے. دبئی آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی، یعنی صحافیوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. اس میں منیزہ جہانگیر، آسمہ شیرازی، اپنا وہ کیا نام ہے عادل شاہ زیب، انہوں نے ملاقاتیں کی. تو ان میں سے کسی ایک سے میری بات ہوئی. اچھا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ پوچھنا بھول جاتا ہوں کہ میں کوٹ کروں یا نہ کروں، تو لہٰذا ان میں سے کسی ایک سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ پریشان ہیں، پاکستان آنے کے متعلق ان سے بات کریں تو مسکرا دیتے ہیں، اگر تاریخ پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا، لیکن جب تاریخ پوچھیں تو مسکرا دیتے ہیں. لیکن ٹینشن میں پریشان ہے. وہ پاکستان کے حالات جب دیکھتے ہیں جس حالات میں ملک ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ پریشانی 2 طرح کی. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، ایک اور بار پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. ابھی ان کی حکومت ہے ان کے بھائی کی، تو ان سے ظاہر وہ باخبر آدمی ہے، تو ان سے زیادہ باخبر وہی ہوگا جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب ہوں گے یا ان جتنے باخبر وزیر اعظم ہوں گے، بلاول بھٹو ہوں گے، جن کو پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ عمران خان صاحب کیا کانڈ کر کے گئے ہیں، کیا حالات ملک کے عمران خان صاحب بگاڑ کر گئے ہوئے. تو لہذا پریشانی تو ہے. بھئی آپ نے اور میں نے تو جو ان حالات سے ملک کو مطلب نکالنے کے لیے تو بندہ خواہش تو ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی نکالنا تو انہی لوگوں نے ہے. تو جب بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا، جب عمران خان صاحب نے ہر طرف تباہی کر دی، اور وہ 1 سال گزرنے کے باوجود معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہونے کو آ رہے، تو جو اقتدار کے خواہش مند ہیں پہلے تو وہ یہ دیکھیں گے نا کہ بھائی اب اقتدار میں آ کر کریں گے کیا، کس طرح ملک کو ٹھیک کریں گے. تو یہ ٹینشن، ملک کے حالات کی ٹینشن، اور پھر یہ ٹینشن کہ بھائی اب اپنی باری آنی ہے، پھر ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں گے. تو میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میرا تو سارا کا سارا پولیٹیکل کیپٹل لگ گیا. یعنی نواز شریف صاحب اپریل 2022 سے پہلے پاپولرٹی کے عروج پر تھے، عمران خان صاحب زمین بوس ہو چکے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد ظاہر ہے اس میں میاں صاحب کا اپنا بھی قصور ہے، یکسو نہیں تھے، سیاست کی کوئی ایک دھارا میں نہیں چل رہے تھے. وہ اپنی جماعت کے اندر ہی انہوں نے 3 بیانیے بنوائے ہوئے تھے. ایک اپنی جماعت کی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہوتے تھے، دوسری کسی اور کے خلاف. اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے. مریم نواز صاحبہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے اگینسٹ ٹویٹ کر دیتی تھیں. تو اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے. اگر لوگوں کو، قوم کو یہ بتا دیا جاتا نا کہ جی ملک ان حالات میں ہے، مشکلات ہیں، ہم نکال کر دیں گے، ہم ایک ایک چیز کے ذمہ دار ہوں گے، تو لوگ کچھ اور سوچتے ہیں. ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، IMF سے ڈیل ہو گئی ہے، مفتاح اسماعیل ٹھیک کام نہیں کر رہا، اسحاق ڈار نے آ کے ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر آنا ہے. یہ جتنی چلاکیاں تھیں نا، یہ گلے پڑی ہیں میاں صاحب کے. تو پولیٹیکل کیپٹل ظاہر ہے حالات نے بھی نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان کی اپنی سیاست جس طرح کی وہ ان کی مرضی تھی یا نہیں، لیکن ان کی جماعت کی جو پولیٹکس تھی، ابھی بھی دیکھیں نا مفتاح اسماعیل نے ریزائن کر دیا سارے عہدوں سے، 3-4 دن پہلے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو میاں صاحب اور ان کی جماعت یکسو نہیں تھی، اس وجہ سے سیاسی نقصان انہوں نے اٹھایا ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح پروپیگنڈا کر کے حالات کو اپنے حق میں کر لیں گے. گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر پولیٹکس نہیں کر رہے تھے. گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ تھا، اس کے سامنے رکھ کر سیاست نہیں کر رہے تھے. شاید اس وجہ سے میاں صاحب جو ہے وہ ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی اپنی سیاست بھی کر رہی ہے، حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بوجھ بھی اٹھا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ سارا کچھ مسلم لیگ نون کا ہے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا اختلافات کے باوجود، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز آتی رہی کہ ہماری حکومت نہیں ہے. جی مریم نواز نے کہا ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت ہوتی تو میاں صاحب جو ہے پاکستان میں ہوتے. ساری چیزیں تھیں. تو بہرحال تو وہ مجھے بتایا دوست نے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو سارا پولیٹیکل
کیپٹل میرا جتنی بھی سیاسی سرمایہ تھا وہ میرا سارا کا سارا لگ گیا ہوا ہے، یعنی میں نہتا ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ پاکستان تو آؤں گا لیکن میں کیا کروں گا اگر پاکستان میں، تو پریشان ہے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ منزل کیا ہوگی۔ اب دبئی آ گئے ہیں، دبئی کے بعد پتہ چلا کہ جناب انہوں نے جا کر عمرہ ادا کرنا ہے یا حج کرنا ہے سعودی عرب جا کر، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ جا کر کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہوئی ہیں دبئی میں۔ تو اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ منزل کیا ہوگی، کیونکہ منزل کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چھوٹے موٹے مقدمات تھے، فرض کر لیں کہ اب نواز شریف صاحب کی آج بریت ہو گئی ہے، ایل ڈی اے کو کے پلاٹس الاٹ کرنے کا کوئی عمران خان صاحب کے دور میں ان کے اوپر ایک ریفرنس بنا تھا، اور اس ریفرنس میں ایک تو یہ کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو احتساب عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ دوسری گراؤنڈ لی تھی میاں نواز شریف صاحب کے وکیلوں نے کہ جی نیب ترامیم کے بعد تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، نیب نے جو نئے قوانین آئے ہیں تو اس میں بنتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک گراؤنڈ تھی، تو میاں صاحب بری کر دیے گئے۔ یہ تو خبر ہے میاں صاحب کے لیے کہ اس طرح کے مقدمات سے تو بری ہو گئے، لیکن سزا یافتہ تو ہیں۔ ایون فیلڈز میں، العزیزیہ میں، ایک میں 7 سال، ایک میں 10 سال، کچھ اس طرح کی سزائیں، اور تاحیات نااہلی تو ہے، نااہلی کا تو توڑ نکل گیا، اور جو 62(1)F کے لیے جو حکومت نے ترمیم کی ہے، تشریح کی ہے کہ جی 62(1)F کے تحت جو ہوگی نااہلی ہوگی وہ تاحیات نہیں ہوگی، 5 سال اس کی مدت ہوگی، تو وہ معاملہ تو ادھر سے کیونکہ ماضی پر اس کا اطلاق ہوگا تو وہ وہاں سے تو میاں صاحب ہو گئے اہل، ہو جائیں گے، ہو گئے نہیں ظاہر ہے معاملات، لیکن کیونکہ سزا یافتہ ہیں تو نااہلی تو ہے، وہ تو رہے گی نااہلی، اور سزا ہے تو پاکستان آئیں گے تو جیل تو جانا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں نے آپ کو جب یہ باتیں ہوتی تھیں نا کہ نواز شریف صاحب جب 2020، 21 میں، 22 میں کہ میاں صاحب آئیں گے، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چھوٹے بچے نہیں ہیں، وہ ذہین زیرک سیاستدان ہیں، وہ پاکستان سے جس طرح گئے ہیں، جس حالت میں گئے ہیں کہ ان کی اولاد کہہ رہی تھی، ان کے بچے کہہ رہے تھے، مریم نواز صاحبہ نے کہا، ان کے جو صاحبزادے حسین نواز نے کہا کہ ان کے والد صاحب کو زہر دیا گیا تھا، تو وہ واپس آ کر جیل نہیں جائیں گے، وہ پاکستان واپس تب آئیں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے۔ اگر جیل گئے بھی تو چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے جیل ہوگی، اور وہ بھی جیل نہیں ہوگی، ہسپتال ہوگی۔ تو اب کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، تو اب اگر وہ آئیں گے تو ظاہر ان کی اپیلیں خود جب آئیں گے اور عدالت میں سرینڈر کریں گے تو پھر ان کی اپیلوں پر سماعت شروع ہو جائے گی، تو چند ہفتوں میں بریت ہو سکتی ہے، لیکن وہ چند ہفتے کہاں گزاریں گے؟ تو چند منٹوں میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب آئیں گے، سرنڈر کریں گے تو عدالت میں، تو جب تک عدالت لگے تب تک میاں صاحب کو ظاہر اریسٹ کرنا بنے گا، تو اریسٹ کر کے ان کو کہاں لے کر جایا جائے گا؟ یا وہاں سے سیدھے رائیونڈ جائیں گے، یا ان کو گرفتار کر کے اور پھر کسی اسپتال میں اپنا داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عدالت جب لگے گی وہاں جا کر میاں صاحب پیش ہوں گے، ضمانت تو وہاں ضمانت ہو جائے گی، ضمانت کی درخواست ہوگی، یا پھر جیل بھیج دیا جائے گا، جس کا میاں صاحب کو ابھی بھی، وہ جو صحافیوں نے ملاقات کی انہوں نے کہا میاں صاحب کو ابھی بھی شک ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے ڈائریکٹ جیل ہی نہ بھیج دیا جائے، اور پھر پتہ چلے کہ جناب میرے معاملات تو وہیں کے وہیں ہیں، میں پھر جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار بھی ہے پاکستان واپس آنے کے لیے۔ لیکن بہرحال ایک حوصلہ ہے۔ اچھا، اصل چیز یہ ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ہونا، کہ ان کے ہوتے ہوئے آیا جائے یا نہ آیا جائے، رسک لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو بہرحال رسک تو لینا پڑے گا، رسک تو تب بھی لیا تھا جب 100% یقین تھا کہ سیدھا جیل جائیں گے، الیکشن سے کچھ دن پہلے آئے تھے جولائی میں 2018 میں۔ اب تو ذرا کم رسک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ اپنا جو بھی حالات ہوں ان کا مقابلہ کریں۔ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، گرفتار ہوئے بھی تو اسپتال چلے جائیں گے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے، خان صاحب کو طلب کیا ہے نیب نے پھر 26 جون کو، یعنی سوموار پیر کو، ان کی اہلیہ کو بھی طلب کیا، القادر اور توشہ خانہ کے معاملات ان میں ان کو طلب کیا ہوا ہے، پہلے بھی طلب کیا تھا۔ ملک ریاض صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی فرمائش پر، خواہش پر یا اعتراض پر۔ ملک صاحب تو 2 پیشیوں پر نہیں گئے، اب تیسری پیشی ہوگی، اگر نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب گرفتار ہو جائے۔ اب عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، زمین اور 190 ملین پاؤنڈ جو عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو دان کر دیے تھے، سرکار کا پیسہ تھا، سندھ حکومت کا، سندھ حکومت کو دیے جانے والے پیسوں میں اس نے ایڈجسٹ کروا لیے تھے،
سرکار کا پیسہ سرکار کو دے کر، اور ملک ریاض کا جرمانہ، مطلب کمال ہے نا، پیسہ سرکار کا تھا، ملک ریاض کے جرمانے میں عمران خان صاحب نے ایڈجسٹ کروا لیے۔ تو اب وہ معاملہ ہے، تو اس میں جب عمران خان صاحب کو 18 مئی کو نیب میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں سوال اٹھایا تھا۔ ایک تو کہا تھا کہ جی میں نے تو نہیں کیا، شہزاد اکبر نے کیا جو کچھ کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہا تھا کہ جی ملک ریاض کو اگر آپ لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، جو اس میں فریق ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر تو سوال اٹھیں گے آپ کی انویسٹیگیشن پہ۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی رشوت لینے والا کہہ رہا ہے کہ رشوت دینے والے کو بھی تو شامل تفتیش کرو، یعنی وہ اعتراف جرم کر رہا ہے۔ خان صاحب اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جی ہاں ملک ریاض کے ساتھ مل کے میں نے 2 نمبری کیا، لیکن آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، صرف مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، ملک ریاض کو بھی پکڑو۔ تو ملک ریاض کے لیے عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے تقریر بھی کی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملک ریاض اس جو ایون فیلڈ اپنا یہ جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کو نتھی کیا جا رہا ہے 1 ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ، جو کوئی 5 کروڑ پاؤنڈ کا تھا، جو لین دین ہوا تھا علی ریاض ملک اور حسن نواز صاحب میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا بھی اس معاملے میں نام آئے گا، ان کے پیسے بھی یہاں سے منی لانڈرنگ ہو کے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے ملک ریاض کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پاس خبر تھی، میں نے آپ کو دیا تھا پہلے، کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملک ریاض کو ساتھ جو کرنا ہے کر لو، ملک ریاض قربان۔ تو اس کے بعد ملک ریاض کو نیب نے طلب کیا تھا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، ملک ریاض کو آصف زرداری نہیں، نواز شریف صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی لین دین ہے اس میں براہ راست۔ میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہے، کیونکہ ملک ریاض کو بچانے والے کوئی اور بہت ہیں۔ وہ ملک ریاض کو بچا رہے ہیں جو آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کو جنہوں نے جیلوں میں ڈلوایا تھا۔ تو ملک ریاض کوئی ایویں چھوٹی چیز تو ہے نہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بڑے اپنے ہاتھ میں رکھے اپنے پیسے کے، اور اپنے جو یہ ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے بل پر۔ تو چیز اصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنے بھی آئیں بائیں شائیں کریں، جتنے بھی لوگوں کو کہیں کہ ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی پکڑو، پکڑے بے شک وہ سارے جائیں، لیکن بچیں گے عمران خان صاحب بھی نہیں، نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا میاں صاحب کی پیش قدمی ہے، عمران خان صاحب کی پسپائی ہے، خان صاحب کا چل چلاؤ ہے سیاسی طور پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔